اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہم صلی علی محمد۔ حضرات عزاداران جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور سوگواران سرکار سید الشہداء، آپ کے سامنے اس وقت عزائے جناب امیر المومنین کی مناسبت سے اور ماہ رمضان کی افادیت اور عظمت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک مختصر سے فقرے کو اور ابتدائی حصے کو تلاوت کیا، اس میں بہت ہی وضاحت اور بہت تاکید کے ساتھ اللہ نے تمام بندگان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا اور اعلان ہوا کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو، وہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ دیکھیے، قرآن صامت سے لے کے قرآن ناطق تک، آیات قرآنی سے لے کے ائمہ معصومین تک، یہ دعا وہ حکم اور وہ مرحلہ اور وہ منزل ہے کہ اس میں بہت ہی تاکید کے ساتھ احکام تاریخ کے دامن میں موجود ہیں۔ ایک طرف قرآن کی آیتوں میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، دوسری طرف معصومین علیہ السلام کی تعلیمات میں، معصومین علیہ السلام کی احادیث میں دعا مانگنے کا بہت تاکید کے ساتھ حکم ہے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حضرت سب سے افضل عمل کیا ہے، یعنی اعمال میں وہ کون سا عمل ہے جس کا مرتبہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے، جو سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے؟ تو مولا کائنات نے بہت مختصر سے لفظ میں جواب دیا، فرمایا کہ سب سے افضل عمل الدعا، دعا مانگنا اللہ کی نظر میں سب سے افضل عمل ہے۔ پھر دعا مانگنے کی اتنی تاکید ہے کہ اسی آیہ کریمہ میں جس میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی اعلان فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو میری عبادت میں غرور دکھاتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو میں ان کو بھی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اب ایک شخص نے ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت جو اس آیت میں جس میں اللہ نے دعا مانگنے کی تاکید کی، تو ایک طرف دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے اور دوسری جانب یہ بھی اعلان ہوا کہ وہ لوگ جو عبادت میں غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو عبادت میں تکبر دکھاتے ہیں، میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو پوچھنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا کہ عبادت میں تکبر کسے کہتے ہیں، عبادت میں غرور کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ عبادت میں تکبر اور عبادت میں غرور کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت کرے اور معبود سے دعا نہ مانگے، سجدے میں سر جھکائے مگر اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے نہ اٹھائے۔ فرمایا یہ تکبر عبادت ہے، یہ نماز میں، یہ دعا میں، یہ روزے میں یہ تکبر کا مظاہرہ ہے کہ دعا نہ مانگی جائے۔ اس کا مطلب عبادت کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا بہت اہم ترین مرحلہ ہے کہ عبادت کے ساتھ معبود کے سامنے جہاں سر تسلیم خم کیا جائے وہیں دست دعا کو بلند کیا جائے۔ اور پھر دعا کی اتنی تاکید ہے، دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے بے پناہ دعائیں تعلیم کی ہیں۔ چنانچہ ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے جہاں عزاداری جیسا تحفہ و عزاداری جیسا نجات کا ذریعہ ہم کو مہیا فرمایا، وہیں چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کے ذریعے، صحیفہ سجادیہ کے ذریعے بے پناہ دعاؤں کے خزانے
اور دعاؤں کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہر مرحلے کی دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، ہر ساتھ کی دعا ہے، ہر مرض کی دعا ہے، ہر مشکل کی دعا ہے، ہر وقت کی دعا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جتنی دعائیں بھی ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم کی ہیں، تو ان تمام دعاؤں کے فقروں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو دعا صرف دعا کے لیے نہیں ہے، دعا صرف تکمیل حاجات کا ذریعہ نہیں ہے، دعا صرف ہماری ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعاؤں کی تعلیم اس لیے کی گئی کہ ہم بیمار ہوں اور دعاؤں کے ذریعے شفا حاصل کریں، ہم بے روزگار ہوں اور دعاؤں کے ذریعے روزی روزگار حاصل کریں۔ بھئی دعاؤں کا مقصد اپنی حاجتوں کی تکمیل بھی ہے، لیکن دعاؤں کا مقصد صرف حاجات کی تکمیل ہی نہیں ہے، دعاؤں کا کچھ اور مقصد بھی ہے۔ دعاؤں کو سمجھنا چاہیے کہ آخر معصومین علیہ السلام نے دعاؤں کی اتنی تاکید کیوں کی ہے۔ دعا صرف اس لیے نہیں ہے، دعا پڑھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم دعا مانگیں گے تو اللہ عطا کرے گا۔ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عطا کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم دعا مانگیں گے تو اللہ عطا کرے گا۔ بھئی اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو دعا نہیں مانگتے۔ نہ جانے کتنے افراد ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر اللہ نے ان کے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، اللہ نے ان کی غذاؤں کے راستوں کے اوپر تالے نہیں لگائے، اللہ نے ان کے رزق کے دروازوں کو مسدود نہیں کیا۔ اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو دعا نہیں مانگتے ہیں۔ بلکہ جملے کو بدل کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دعا تو دعا ہے، اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے ہیں۔ دعا مانگنا تو دور کی بات ہے، بھئی وہ طبقہ جو اللہ کو واحد نہیں مانتا، وحدہ لا شریک نہیں مانتا، خالق نہیں مانتا، رازق نہیں مانتا، قہار نہیں مانتا، جبار نہیں مانتا، رحیم نہیں مانتا، رحمان نہیں مانتا، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہے، اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو مقصد دعا کیا ہے؟ تو دعا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم دعا کریں گے تو اللہ عطا کرے گا، ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ عطا کرے گا، ہم اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلائیں گے تو اللہ عطا کرے گا۔ بھئی دعا تکمیل حاجات کا ذریعہ بھی ہے، لیکن دعا تکمیل حاجات کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اماموں نے، معصوموں نے جو دعاؤں کی اتنی تعلیم دی ہے، تو اگر آپ دعاؤں کی عبارتوں پر غور کریں تو دعاؤں کا ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اگر بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا ہو جائے، اگر علم کے ساتھ عرفان حاصل ہو جائے، تو دعا صرف تکمیل حاجات کا ذریعہ نہیں ہے، دعا بھی عرفان اہل بیت کا ذریعہ ہے، دعا بھی صرف حاجتوں کے دروازے تک پہنچانے کا نام نہیں ہے، دعا بھی آل محمد علیہ السلام کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ بلکہ میں بدلے ہوئے الفاظ میں کہوں کہ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ اللہ نے آل محمد کے فضائل کے کعبے پر دعاؤں کا غلاف ڈال دیا ہے کہ ادھر دعا کے غلاف کو ہٹاؤ گے، ادھر دعاؤں کے پردے میں کبھی مولا علی کو پاؤ گے، کبھی نبی کو پاؤ گے، کبھی عظمت سیدہ حاصل کر لو گے، کبھی عظمت حسنین حاصل کر لو گے۔ مقصد دعا بھی معرفت اہل بیت اطہار ہے، اور اس کی ایک بیان سی دلیل پیش کرتے ہوئے گفتگو کا دامن سمیٹنا چاہوں گا، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب آپ دعائیں پڑھیں، وہ دعائیں جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم کی، اور ان دعاؤں میں بھی وہ مشہور دعائیں جو ہم صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر ماہ رمضان ہے، دعائے سماعت کی بھی تعلیم کی گئی ہے، اور دعائے کمیل سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ دعائے کمیل پر دیا گیا ہے کہ ہماری مغفرت کا ذریعہ دعائے کمیل ہے۔ اور روز جمعہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے دعائے سماعت پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی شخص معذور ہو جائے، اس کا جسم شل ہو جائے تو دعائے مشلول پڑھی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنی دعائیں، دعائے مجیر، ابھی 13، 14، 15 کی شب دعائے مجیر کا حکم تھا، ان 3 تاریخوں میں ہم نے آپ نے دعائے مجیر پڑھی۔ تو یہ جتنی بھی دعائیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے تعمیل کی گئی ہیں، وہ دعائے سماعت ہو یا دعائے سباسب ہو، وہ دعائے کمیل ہو یا وہ دعائے مجیر ہو، جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں میں، یا دعائے عہد ہو، جب آپ عبارتوں کو غور سے پڑھیے گا تو آپ کو ایک خاص بات نظر آئے گی۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ ہر دعا میں نام کا واسطہ ملے گا، آپ کو ہر دعا میں ملے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک باسمک، یا اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ۔ بھئی جتنی بھی دعائیں ہیں، چاہے وہ دعائے کمیل ہو، چاہے وہ دعائے سماعت ہو، چاہے وہ دعائے عہد ہو، ہر دعا میں آپ کو یہ نام کا واسطہ ملے گا، اے اللہ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جو رحمان و رحیم ہے۔ بلکہ دعائے کمیل کے تو وہ فقرے مشہور ہیں کہ یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، کہ اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے
اور جس کا ذکر ہی شفا ہے۔ تو جتنی بھی آپ کو دعائیں ملیں گے ان دعاؤں میں آپ کو نام کا واسطہ ملے گا۔ اللہم انی اسألوکا بے اسمکا، اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ۔ دیکھیے عربی زبان میں نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے اردو میں نام کو نام کہتے ہیں، انگریزی میں نام کو نیم کہتے ہیں، ویسے ہی عربی زبان میں نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نام۔ تو جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں خاص چیز ملے گی کہ اللہم انی اسألوکا بے اسمکا، اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ۔ تو دعاؤں میں نام کی بہت اہمیت ہے، دعاؤں میں نام کا واسطہ دیا گیا ہے، اور نام کی اتنی اہمیت ہے اور دعاؤں میں اتنی اہمیت ہے کہ ابھی شب قدر آنے کو ہے۔ شب قدر پورے سال کی سب سے محترم شب، جس شب میں قرآن نازل ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر مغفرت کی شب ہے۔ شب قدر دعاؤں کے لیے دروازے واہ ہو جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے یوں ہی ماہ رمضان میں کھلے ہوتے، اور شب قدر میں دعاؤں کو منزل اجابت تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو شب قدر میں جب ہم آپ اعمال شب قدر کرتے ہیں، جہاں قضا نمازیں ادا کرتے ہیں، جہاں استغفار و توبہ کرتے ہیں، وہیں اعمال شب قدر میں خاص عمل ہوتا ہے، اور اس خاص عمل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم قرآن مجید کو اپنے چہرے کے سامنے کھولتے ہیں، اور جب قرآن مجید کو اپنے چہرے کے سامنے کھولتے ہیں تو پھر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور ہماری قوم کا بچہ کم سے کم شب قدر میں سال میں 1 رات اس دعا کو پڑھتا بھی ہے اور اس دعا کو سنتا بھی ہے۔ شب قدر آنے والی ہے، انشاءاللہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا تو آپ کی معرفت میں اس تاریخ میں آج کی اس مجلس کے اس جملے سے معرفت میں اور اضافہ ہوگا کہ قرآن مجید کو ہاتھ میں کھولتے ہیں، اور چہرے کے سامنے کھولنے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوکا بکتابک المنزل۔ اس فقرے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کتاب کے واسطے سے جو تو نے نازل کی۔ اللہم انی اسألوکا بکتابک المنزل، اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، اس نازل ہونے والی کتاب کے ذریعے، اس نازل ہونے والی کتاب کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہمارے چہرے کے سامنے ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے نا۔ تو اللہم انی اسألوکا بکتابک المنزل، اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، قرآن مجید کا واسطہ دیتے ہیں۔ دعا یہیں پر ختم نہیں ہوئی، دعا آگے بڑھی، اللہم انی اسألوکا بکتابک المنزل وما فیہ، اور اس کا واسطہ جو اس قرآن میں موجود ہے، یعنی خالی کتاب کا واسطہ نہیں، کتاب میں جو موجود ہے، وما فیہ، جو اس کتاب میں موجود ہے۔ اب اس کتاب میں کیا موجود ہے، قرآن میں کیا موجود ہے؟ تو دعا اور آگے بڑھتی ہے اور دعا تعارف کراتی ہے کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوکا بکتابک المنزل، تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، وما فیہ، اور جو اس کتاب میں اس کا واسطہ۔ اب دعا نے تعارف کرایا کہ اس کتاب میں کیا کیا ہے، وفیہ اسمک الاکبر، کہ اور اس میں تیرا سب سے بڑا نام ہے، واسماؤک الحسنی، اور اس میں تیرے اچھے اچھے نام ہیں۔ دیکھیں نام کی کتنی اہمیت ہے، دعا نام کی اہمیت سمجھا رہی کہ اس قرآن میں کیا ہے، اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، اسم اکبر۔ اسم اکبر کا مطلب سب سے بڑا نام، وہ اسماؤک الحسنی، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ لیجئے دعا نے تعارف کرایا کہ قرآن کو اگر بصیرت کے ساتھ پڑھا جائے، اگر معرفت کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن میں اسم اکبر بھی ہے اور اللہ کے اچھے اچھے نام بھی ہیں۔ اب اللہ کے اچھے اچھے نام کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ قرآن کی زبان میں، قرآن کی لینگویج میں، قرآن کے دامن میں اللہ کے اچھے اچھے نام کون سے ہیں اور اللہ کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ تو اس دعا کے ختم ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن بند کیا جاتا ہے اور قرآن سر پر رکھا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اب 10 مرتبہ کہو بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ فی ہے اسمک الاکبر، جو دعا نے بتایا تھا کہ اس میں تیرا سب سے بڑا نام ہے۔ تو جو 10 مرتبہ بکا یا اللہ کہا گیا تو یہ یا اللہ، اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔
مگر دعا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ قرآن میں صرف اسم اکبر ہے، دعا نے یہ بھی بتایا تھا وفی ہے اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنہ، کہ اور اس میں تیرے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اسم اکبر تو سن لیا، اب اچھے اچھے نام کہاں ہیں؟ تو دعا نے حکم دیا تو پڑھتے رہو، 10 مرتبہ کہو بے محمد، 10 مرتبہ کہو بے علی، 10 مرتبہ کہو بے فاطمہ، 10 مرتبہ کہو بالحسن، 10 مرتبہ کہو بالحسین، پھر آگے 10 مرتبہ کہتے رہو بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بالحسن ابن علی، بالحجت القائم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے مقصد دعا کیا ہے؟ غور کیا آپ نے کہ دعاؤں کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ دعا صرف و صرف حاجات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، دعا بھی آل محمد علیہ السلام کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے آل محمد علیہ السلام کی حکمت دیکھیے اور اللہ کا انتظام دیکھیے کہ اللہ نے معرفت اہل بیت کے لیے کیسے کیسے انتظام کیے۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ علام الغیوب ہے، کیا ہونے والا ہے سب اللہ کو معلوم ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایسا دور بھی آئے گا جب گھروں کے دروازے بند ہوں گے، جب لاک ڈاؤن کا زمانہ ہوگا، جب سڑک پر چلنے کے اوپر بیماری کا خطرہ ہوگا، جب کورونا مرض ہوگا، تو اب اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ انسان اپنے گھر میں مقید ہو جائے، گھر سے باہر نکلنے نہ پائے، مجلس اذان نہ ہو، فرش اذان نہ بچھاؤ، جیسی مجلسیں عام زمانے میں ہوتی تھی ویسی مجلسیں نہ ہوں، انسان گھر کے اندر ہو، تو اب معرفت اہل بیت کیسے حاصل کرے؟ تو اللہ نے انتظام کیا کہ اب معرفت اہل بیت ایسے حاصل کرنا کہ اگر فرش اعضاء تک نہ پہنچ پانا تو دعا کو سمجھ کے پڑھنا، یہ دعا بھی تمہیں آل محمد تک پہنچا دے گی، یہ دعا بھی تمہیں معرفت اہل بیت کرائے گی۔ تو شب قدر بھی جو شب قدر ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم شب قدر اس دعا کو پڑھیں گے اور اس دعا میں یہ فقرے ہماری زبان کے اوپر آئیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے۔ کہ بھئی دیکھیے بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، یا اللہ یہ اسم اکبر ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ دعا نے آگے کیا کہا تھا؟ وَأَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام۔ اب اللہ کے اچھے اچھے نام کون سے نکلے؟ یہ جو 14 ہیں یہ اللہ کے نام ہیں، بے محمد یہ اللہ کا نام ہے، بے علین یہ اللہ کا نام ہے۔ سمجھیے نام کہتے کسے ہیں، یہ بات سن لیں اور گفتگو کو تمام کروں، نام کہتے کسے ہیں؟ تو نام صرف حروف کے مجموعے کا نام نہیں ہوتا، نام اصل میں پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا کیوں؟ آپ کے والدین نے آپ کے نام رکھے کیوں؟ تو نام رکھا اس لیے جاتا ہے کہ نام کے ذریعے انسان پہچانا جائے۔ یہ جو 14 کے 14 اللہ کے نام ہیں تو یہ اس لیے اللہ کے نام ہیں کہ انہی کے ذریعے تو اللہ پہچانا جاتا ہے۔ بھائی میرا نام مجھ کو پہچانواتا ہے، اللہ کا نام اللہ کو پہچانواتا ہے، تو یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام ہے۔ جیسے کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے۔ جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، جیسے صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کی کتاب۔ صفا و مروہ کیا ہیں؟ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ تو ویسے ہی یہ جو 14 کے 14 یہ بھی اسم اللہ ہے، اللہ کے نام ہے۔ پیغمبر اسلام سر سے پاؤں تک اللہ کے نام ہیں۔ نام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نام حروف والا نام ہوتا ہے، وہ ایک نام وجود والا نام ہوتا ہے۔ یہ جو 14 ہیں یہ حروف والے اللہ کے نام نہیں، یہ وجود والے اللہ کے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ بھائی جیسے قرآن کا نام قرآن ہے مگر قرآن ہے کلام اللہ، کعبے کا نام کعبہ ہے مگر کعبہ ہے بیت اللہ، صفا و مروہ کا نام صفا و مروہ ہے مگر صفا و مروہ ہے شاعر اللہ۔ ویسے ہی نبی کا نام محمد ہے، محمد ہے اسم اللہ۔ مولا علی کا نام علی ہے، مولا علی ہے اسم اللہ۔ یہ 14 کے 14 اسم اللہ ہیں۔ چنانچہ جب ہم مولا علی کی زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں بھی ایک فقرہ آتا ہے السلام علی اسم اللہ، کہ اللہ کے نام آپ پر سلام۔ تو یہ سر سے پاؤں تک چلتے پھرتے اللہ کے نام ہیں، یہ حروف والے نام نہیں، یہ وجود والے نام ہیں۔ یا یہ جو یا محمد بے محمد ہے یہ بھی اسم اللہ ہے، یہ جو بے علین ہے یہ بھی اسم اللہ ہے، یہ جو بی بی فاطمہ زہرا ہیں یہ بھی اسم اللہ ہے۔ یہ 14 کے 14 اسم اللہ ہیں۔
اب دنیا سمجھے کہ ہم جو اپنی مشکلوں میں، اپنی مصیبتوں میں، آفتوں میں، بیماریوں میں کبھی یا محمد کہتے ہیں، کبھی یا علی کہتے ہیں، کبھی یا فاطمہ زہرا کہتے ہیں، کبھی یا حسن کہتے ہیں، کبھی یا حسین کہتے ہیں، تو دنیا اس دعا کو دیکھے اور سمجھے ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، ہم اسم اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ 14 کے 14 اللہ کے نام ہیں، اور قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کے ناموں سے پہچانو، یہ اللہ کے نام ہیں۔ اور آج ہم جس کی عزا میں مصروف ہیں، گھروں میں صحیح، جس کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، بدن پر سیاہ کپڑے سجائے ہوئے ہیں، ہمارے دل رو رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، ہم بار بار اندر اندر احساس گناہ سے بھی تڑپ رہے ہیں، اور کہہ رہے پالنے والے کیا کوئی ہم سے گناہ ہو گیا جو ہم عزائے جناب امیر المومنین کی رونقوں سے محروم ہو گئے۔ بڑا عجیب سا زمانہ ہے عزاداروں۔ مولا علی کی عزا کی تاریخیں، گزشتہ برس تک ہم کس آزادی کے ساتھ علی علی ہائے علی کہہ کے ماتم کرتے تھے، ہم نے کس شان کے ساتھ مولا علی کے تابوت کو کھانا دیا تھا، لیکن اس سال ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں، ہمارے گھر اس سال ہمارے لیے قید خانے بن گئے، مگر کم سے کم قید خانے کے اندر ہمیں رونے کے لیے کوئی تماچے تو نہیں مار رہا ہے، ہمیں رونے سے روکنے کے لیے کوئی ہمارے تازیانے تو نہیں لگا رہا ہے۔ ہمیں وہ بیویاں بھی یاد آتی ہیں جو قید خانے کے اندر تھیں، جن کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، جن کے اوپر قید خانے میں بھی رونے پر پابندی تھی۔ عزاداروں، گھروں کے اندر ہی صحیح ہم مولا علی کی عزاداری برپا کر رہے ہیں، اور اس منظر کو یاد کر رہے ہیں کہ 18ویں رمضان کو آخری مرتبہ مولا علی نے اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر میں افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد کبھی آسمان کو دیکھا، کبھی مصلی پہ آئے، جناب ام کلثوم نے کہا بابا بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ خیبر و جنگ خندق ہوئی، جنگ بدر و جنگ احد، نہ جانے کیسی کیسی جنگیں آپ نے سر کی ہیں، لیکن کبھی آپ کے چہرے پر ایسا اضطراب نہیں دیکھا ہے۔ آواز دی بی بی ام کلثوم، یہ کل پتہ چلے گا کہ ہمارے چہرے پر یہ اضطراب کیوں ہے، ہم کہیں سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے، ابھی آپ آگے بڑھے تھے کہ دروازے کی زنجیر آپ کی کمر سے لپٹ گئی، آپ نے زنجیر در کو ہٹایا، آگے بڑھے تھے کہ گھر کی مرغابیوں نے منقاروں سے آپ کا دامن ایبا پکڑ لیا، بڑے پیار سے گھر کی مرغابیوں کو دیکھا، وہ آواز دی بیٹی ام کلثوم دیکھو جب تک دانا پانی رہے ان مرغابیوں کو رہنے دینا، لیکن جب دانا پانی نہ ملے تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں مرغابیاں بے دانے کے رہیں، میرے گھر میں مرغابیاں پیاسی رہیں۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، ارے گھر کی مرغابیوں کے پانی کا اتنا خیال ہے، ہاں ذرا کربلا میں آ کے دیکھ لیجئے، آپ کا پوتا 6 مہینے کا علی اصغر مولا حسین کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ عزیزو بڑی قیامت کی رات گزر رہی تھی، مولا کائنات وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ مسجد کوفہ میں آئے، گلدستہ اذان پہ گئے، آپ نے اذان کہنا شروع کی۔ مولا علی کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام حذیفہ یمان ہے، حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اس رات بہت ہی تکان محسوس کر رہا تھا، نماز صبح سے پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ کا ایک مرتبہ میری بیوی نے میرا شانہ ہلایا اور کہا کہ اٹھو حذیفہ، دیکھو مولا علی اذان کہہ رہے ہیں۔ کہ میں نے کہا اچھا ابھی جاتا ہوں۔ حذیفہ کہتے یہ کہنے کے بعد مجھے پھر نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حذیفہ کہتے ایک مرتبہ میری بیوی نے میرا شانہ بہت زور سے ہلایا، کہا اٹھو حذیفہ۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا اذان ختم ہو گئی؟ تو کہا اذان ختم نہیں ہوئی ہے، ارے مسجد سے آوازیں علی ختم کر دیے گئے، علی شہید کر دیے گئے، مولا علی مار ڈالے گئے، مولا علی کے سر پر ضربت ماری گئی۔ حذیفہ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا اور مسجد کوفہ کی طرف دوڑنے لگا۔ کہ میں نے دیکھا ایک آدمی مسجد کوفہ سے نکل کے دوڑتا ہوا کوفے سے باہر جانے کے راستے پر جا رہا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں مجھے شک ہوا، میں نے کہا بھائی سب مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تم باہر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے باہر جانا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں اب جو میں نے اس کا کمبل کھینچا تو کمبل کے اندر سے خون میں ڈوبی ہوئی تلوار نظر آئی۔ کہ میں نے آواز دی آؤ لوگوں، مولا علی کا قاتل گرفتار کر لیا گیا۔ کہ ابن ملجم کو لے کے مسجد میں پہنچے تو مولا علی نے جب سوال کیا کہ ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ ابن
ملجم نے کہا آقا آپ سے بہتر آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، وہ مجلس تمام ہے، آپ سے بہتر زمین کے سینے پہ آیا نہیں۔ مولا علی نے کہا بیٹا حسن ذرا ابن ملجم کو پانی پلا دینا، دیکھو اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کے بازوؤں کی رسیاں ڈھیلی کر دینا۔ امام حسن کاسہ آب لے کے ابن ملجم ملعون کی طرف بڑھے تھے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا ابن ملجم کو پانی پلا دیجئے، مگر امام حسین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیجئے، ورنہ 10 محرم کو آواز دے کہ بابا ارے آپ نے قاتل کو شربت پلایا تھا، یہاں میرے بچے پیاسے ہیں، یہاں میرا اکبر پیاسا ہے، یہاں میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ عزیز و مجلس تمام ہو گئی۔ مولا حسن مولا حسین نماز کو مکمل کر کے بابا کو گلیم میں لپیٹ کے اپنے بیت الشرف کی طرف لے کے چلے تھے کہ مولا علی نے آنکھ کھولی، کہا میرے لال حسن ہم کہاں آ گئے؟ کہا بابا گھر قریب آنے کو ہے۔ کہا بیٹا ساتھ میں کون ہے؟ کہا بابا پورا کوفہ آپ کی عیادت کو روتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ آواز دی بیٹا ہمارے چاہنے والوں کو ہماری دعا کہہ دو، اور کہہ دو بس اب ہمارے گھر تک نہ آئیں۔ کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے عیادت کو آ رہے ہیں۔ کہا ہاں میرے بیٹے میری عیادت کو تو آ رہے ہیں، مگر تم جانتے ہو گھر پر تمہاری بہنیں رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں چاہنے والوں تک کے کانوں میں جائیں۔ میں کہوں گا یا علی یہ 40 ہجری کی بات ہے، ارے 20 سال بعد منظر بدلا دیکھ لیجئے، یہی کوفہ ہے جس میں مولا علی کی بیٹی ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہے۔ آواز دیو کہ بابا اسی کوفے میں تم نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک نہ جائیں۔ ارے بابا یہی کوفہ ہے جہاں آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے اللهم لن قضى تعبيرا وأمرنا الله ولن قضى تعبيرا